اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ اسے اپنا پیغام کس ذریعے پہنچانا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ خود چنتے ہیں انسانوں سے فرشتوں میں سے اپنے کام کے لیے۔ یہ انتخاب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے انتخاب کا ہونا، اللہ کی طرف سے انتخاب کا ہونا، یہ اس میں صلاحیت شرط نہیں ہے، صلاحیت شرط نہیں ہے۔ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا، تو کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے کہ اس کو ختم کرو؟ کیونکہ اس سے ہماری طاقتیں ہوتے ہوئے، ہمارے تیر و تلوار ہوتے ہوئے، ہمارے پاس اتنی ماتی طاقتیں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ان سے کیوں کام لیا گیا ہے؟ ایک کمزور پرندہ فضا میں اڑتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالے یا بھی قوت کو پتھر کے پھینکنے پہ لگائے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ابابیل کے چونچ میں کتنی بڑی کنکر آ سکتی ہے، ذرا اندازہ کرو۔ میں تو عرض کروں کہ رمی جمار کی کنکر کی مقدار سے بھی چھوٹی کنکر جس سے شیطان کو رجم کیا جاتا ہے، اس سے بھی چھوٹی مقدار میں کنکر ہے جو ایک چھوٹے پرندے کی چونچ میں آ جائے۔ اللہ نے سارے ابرہہ کے لشکر کو بھوسا بنا دیا اس سے۔ حضرت آدم علیہ السلام علیہ، کیا ابابیل سے حسد کرو گے؟ کام ہے اللہ کا، اس کی یہاں مادی طاقت یا صلاحیت شرط نہیں ہے، اسے قدرت ہے کہ وہ چھوٹے سے بڑا کام لے لے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حسد ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہونے دیتا، حسد ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے۔ یہ کام ایک دوسرے کے تعاون سے چلے گا، یہ کام آپس کے تعاون سے چلے گا، تقابل سے نہیں۔ دنیا کے کام تقابل سے چلتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے دنیا کے تقاضوں میں، دنیاوی کاموں میں۔ دین کے کاموں میں تنافس ہے، تقابل نہیں ہے۔ دنیا کے کاموں میں تقابل ہے، دین کے کاموں میں تنافس ہے۔ تنافس یہ ہے کہ اگر اوس کو معلوم ہو جائے، قبیلہ اوس کو معلوم ہو جائے کہ خزرج نے کوئی خیر کا کام کیا ہے اللہ کے نبی کی مدد میں، تو اوس خزرج سے بڑھ کر کرتے تھے، خزرج اوس سے بڑھ کر کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے ان دونوں کا خیر کے کام میں مقابلہ ایسا مقابلہ ہوتا تھا جیسے دو سانڈ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، کسی کو نہیں کہا جا سکتا کون کس پر غالب آئے گا۔ یہ ہے کہ آپ کی نصرت اور مدد میں ان کا مقابلہ اوس و خزرج کا، یہ ایسا ہوا کرتا تھا جیسے دو فحلین، دو سانڈ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، حسد کی گنجائش نہیں ہے، حسد کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے ساتھیوں کا تعاون کرو خیر میں، ولا تعاونوا علی البر والتقوی۔ جہاں دیکھو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہاں ہرگز تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدد کرو ظالم کی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ تو ہم نے عرض کی کہ ایک بات یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا تعاون کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے قلوب حسد سے پاک تھے۔ حاسد مقابل ہوگا، حسد نہ ہوگا تو ایک دوسرے کا معاون و مددگار ہوگا۔ اس لیے ایک دوسرے کے تعاون سے کام آگے بڑھے گا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے، آپس کی اجتماعیت کو جو نقصان پہنچاتی ہے وہ بنیادی چیز حسد ہے۔ اس لیے دلوں کا حسد سے پاک ہونا اور ساتھیوں کے لیے دلوں کا نرم ہونا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ نے اس کو رحمت فرمایا ہے۔ سارے خیر کے کام اللہ کی رحمت سے ہیں، خیر کے کام اللہ کی رحمت سے ہیں۔ جتنا بگاڑ فسادات یہ سب اللہ کے غضب کے مظاہر ہیں، خیر کے کام اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ یہ سب سے بڑی خیر لانے والا کام ہے
یہ سب سے بڑی خیر لانے والا کام ہے، اس سے بڑی خیر کسی اور راستے سے نہیں آ سکتی۔ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں صراحتاً کہ اس کام کے علاوہ جتنے اور خیر کے راستے ہیں ان سے جو خیریں آئیں گی وہ انفرادی علاقائی سطح پر آئیں گی، لیکن اس نقل و حرکت سے جو خیر آئے گی وہ اعتبار عالم و اعتبار امت کے آئے گی۔ تو قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے، خود پڑھو بیانات حضرت کے، میں تم سے پرانے سے کہتا ہوں کہ حضرت کے بیانات اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ کام پر وہ بصیرت اور یقین آ جاوے جو حضرت کو خود یقین تھا۔ اگر کے بیانات نہیں پڑھو گے تو بہت سے فتنوں اور بہت سے وساوس کا شکار ہو جاؤ گے۔ میں صراحتاً تاکید سے عرض کرتا ہوں، حضرت کے بیانات خوب پڑھا کرو، اس لیے کہ میں عرض کر دوں درمیان میں کہ اس زمانے میں جس طرح انسان کا مزاج دنیاوی اعتبار سے نئی چیزوں کے لینے اور پرانی چیزوں کو چھوڑنے کا ہے، نئی چیزوں کو لینے اور پرانی چیزوں کو چھوڑنے کا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، دین کے بارے میں بھی یہی مزاج بن رہا ہے کہ پرانی باتیں چھوڑو اور نئی باتیں لاؤ۔ حالانکہ پرانی باتیں وہ اساس ہیں، وہ اساس ہیں، وہ ہیں اصل جڑیں ان تمام فروعات کی۔ لوگ فروعات کو اصل سمجھتے ہیں، اصول کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا کہ حضرت کے بیانات کو بار 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 پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو، بلکہ آپ میں بہت سے ماشاءاللہ بیانات کرنے والے ہوں گے۔ میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس کے ذمہ صبح بیان ہو یا شام کو بیان ہو، اس کا حضرت کا بیان پڑھے بغیر عمر سے بیان کرنا کام کے ساتھ خیانت ہے۔ یہ میری بات آپ نوٹ فرما لیجیے، مولانا صاحب کے بیانات پڑھے بغیر بیان کرنا دعوت کی منبر سے کام کے ساتھ خیانت ہے۔ یہ ہٹ جائیں گے موضوع سے، اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے، انہیں نئے نئے بیانات، نئے نئے قصے کہانیاں انہیں مقاصد سے دور لے جائیں گی، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اتنے دور لے جائیں گے، اتنے دور چلے جائیں گے کہ جب انہیں ان باتوں کی طرف بلایا جائے گا تو یہ کہیں گے یہ نئی بات ہے، یہ تبلیغ میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تم سے بہت ضروری بات کر رہا ہوں، سب سے میں تم سے امانتاً کہہ رہا ہوں کہ حضرت کا بیان پڑھے بغیر دعوت کے منبر سے بیان کرنا کام کے ساتھ خیانت ہے۔ حضرت فرماتے تھے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے فرمایا، آخری وقت جب حضرت کا دل کا دورہ پڑا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب نے فرمایا حضرت سے کہ مجمع منتظر ہے بیان کے لیے۔ حضرت نے فرمایا، بھائی ہمیں جو کچھ کہنا تھا ہم نے مجمع سے کہہ دیا، جو کچھ کہنا تھا ہم نے مجمع سے کہہ دیا، اب تو کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ آخری بات حضرت نے فرمائی تھی مولانا صاحب والے نے، کہ جو کچھ ہمیں مجمع سے کہنا تھا، امت سے کہنا تھا، ہم نے کہہ دیا، اس کے مطابق چلتے رہو، اس کے مطابق کہتے رہو، یہ کام ہے۔ اس لیے اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو جن حضرت کے بیانات کو مرتب کیا ہے اور شائع کیا ہے، لیکن صرف اشاعت اور مطالعہ ہرگز کافی اور مفید نہیں ہے جب تک اس نقل و حرکت میں حضرت کی باتوں کو عملی طور پر لانے کی کوشش نہ کی جائے اور اجتماعی مذاکروں میں حضرت کے بیانات کے ٹکڑے اور اقتباسات بیان نہ کیے جائیں اور دعوت کو نہ لایا جائے، اس وقت تک اس سے استفادہ نہیں ہوگا، اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے بڑی خیر لانے کا راستہ ہے کہ حضرت کے بیانات میں ہے کہ محنت ایک ہے لیکن میدان محنت تین ہے۔ فرماتے تھے ایک صالحین والی محنت ہے، اپنی ذات میں محنت کرنا، انفرادی زندگی دین کے مطابق گزارنا، یہ محنت صالحین والی ہے۔ اس امت کی مدد صالحین والی محنت سے نہ ہوگی، اس امت کی مدد صالحین والی محنت سے نہ ہوگی۔
دوسری قسم ہے انبیاء علیہ السلام والی محنت. فرماتے تھے اس امت کی مدد انبیاء والے طریقہ محنت سے بھی نہ ہوگی. عجیب بات ہے، اگر یہ امت انبیاء علیہ السلام کے طریقہ محنت پر آ جائے تب بھی مدد نہ ہوگی. اور بلکہ اگلی بات یہ یاد رکھو کہ اگر یہ امت انبیاء والی محنت کرے تب بھی اس کی مدد نہ ہوگی. کیوں؟ کہ یہ امت سید الانبیاء کی امت ہے، یہ امت انبیاء کی امت نہیں ہے. یہ امت انبیاء نہیں ہے، یہ امت خاتم الانبیاء سید الانبیاء کی امت ہے. اگر یہ امت انبیاء والی محنت کرے گی تو مدد باعتبار امت کے نہیں ہوگی، مدد باعتبار امت کے نہیں ہوگی. اس امت کی مدد کے لیے شرط ہے کہ اللہ نے شرط لگایا قرآن میں ان تنصر اللہ ینصرکم. یہ شرط اس نبی کی امت کے لیے ہے، یہ شرط اس نبی کی امت کے لیے ہے جو نبی باعتبار عالم کے مبعوث ہیں. اس لیے میں نے بات کی حضرت کیا نقل کی ہے کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ دوسرا محنت کا میدان انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے. ایک قوم، ایک علاقہ، ایک صوبہ، ایک قریہ، ایک بستی، یہ انبیاء علیہ السلام کا میدان محنت ہے. اس امت کا میدان محنت یہ نہیں ہے، کیونکہ اس امت کے نبی کا میدان محنت یہ نہیں ہے. جس طرح آپ کی آمد نے احکام شریعت کو منسوخ کیا ہے، اس طرح آپ کی آمد نے انبیاء علیہ السلام کے میدان محنت کو بھی منسوخ کیا ہے. جس طرح آپ کی آمد نے اور انبیاء کے احکام شریعت کو منسوخ کیا ہے، اس طرح آپ کی آمد نے اور انبیاء علیہ السلام کے میدان محنت کو بھی منسوخ کیا ہے. یہ دونوں باتیں برابر ہیں، ان کو بہت توجہ سے سمجھنا پڑے گا. چاہے جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ انفرادی عبادت سے اسلام دنیا میں پھیل جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ انفرادی عبادات سے اسلام پھیل جائے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ امت محمد علیہ السلام ہے. اس امت کا میدان محنت باعتبار آپ کی بعثت کے ہے، کیونکہ امت اجتماعی طور پر آپ کے نائب ہے. ایک جماعت نہیں ہے جو اس کام کو کر کے آپ کی نائب بنے، بلکہ امت باعتبار مجموعہ کے آپ کی نائب ہے، کیونکہ آپ کی بعثت باعتبار جماعت کے نہیں ہے، آپ کی بعثت باعتبار امت کے ہے. سمجھنا چاہیے اس کو. تو میں نے آج کیا حضرت کی بات ہے، حضرت کے بیانات چھپے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، دیکھنا چاہیے اس میں حضرت کیا فرمایا. اس میں حضرت نے بیان فرمایا کہ تیسری محنت سید الانبیاء کی ہے. امت نصرت باعتبار امت کے جب ہوگی، جب یہ امت سید الانبیاء کے طریقہ محنت پر آوے، جب یہ امت سید الانبیاء علیہ السلام کے طریقہ محنت پر آوے، اور یہی نہیں بلکہ سید الانبیاء علیہ السلام کے مزاج محنت پر بھی آوے. سارے انبیاء علیہ السلام نے نہ ماننے والوں کے لیے بد دعا کرا کر اپنی قوم کو ہلاک کرا لیا، اپنی وہ دعائیں مستجاب استعمال کر کے جو اللہ نے ہر نبی کو دی ہے. مگر آپ نے اپنی امت کے لیے اپنی دعائیں مستجاب کو قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھ لیا ہے. کہ ساری امت کو بخشوانا ہے. اس لیے اپنی آپ دعائیں مستجاب دنیا میں مانگ کر نہیں گئے، دعائیں مستجاب کا آپ نے اٹھا کر رکھ لیا ہے. فرمایا روایت میں اختبأتها للآخرہ، میں نے اس کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے. وہاں امت کو بخشوانا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ محنت میں اس میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آپ کے طریقہ محنت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے. اصل میں لوگ بات کی گہرائی کو نہیں پہنچتے،
بلکہ ظاہری الفاظ کو لے اڑتے ہیں اور ایک اختلاف کا ماحول قائم کر دیتے ہیں. بات کی تہ تک پہنچنا، اس کے مقصد پر غور کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہے.